السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تھرسڈے تفسیر کے محفل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ لوگوں کا سورہ طلاق کی تیسرے ایپیسوڈ میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ تو ہم چلتے ہیں آیت کی تلاوت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا۔ ترجمہ: یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کرے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ ناظرین کرام، سورہ طلاق کی آیت نمبر 5 ہے یہ۔ اس سے پہلے کی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے طلاق کے معاملات، مسائل اور دیگر چیزوں کو بیان فرمایا، اور جا بجا اللہ رب العزت نے تقوی کی طرف یاد دہانی کرائی ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ ایسا ہے جن معاملات میں زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہے۔ یہ آئلی نظام میں اندرونی طور سے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کو باہر کے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں اور مسائل زیادہ درپیش ہوتے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ بات کہہ کر کے اللہ رب العزت نے یہ احساس دلایا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، اسے ماننا ہے، نہ ان احکام کو حقارت کی نظر سے دیکھنا ہے اور نہ ان احکامات کو گراں جاننا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت احکامات نازل فرما کر الگ تھلگ نہیں ہو گیا، بلکہ ہر معاملات میں جب بھی مسائل درپیش ہو تو اللہ رب العزت نے ہر جگہ مدد کا وعدہ فرمایا ہے اور جگہ جگہ مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، جو تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ یہ اگرچہ عمومی حکم ہے، ذالک امر اللہ اگرچہ عمومی حکم ہے، یعنی پورا قرآن اللہ کا حکم ہے، لیکن یہاں خصوصی طور سے جن سیاق و سباق میں ان آیات کو بیان کیا جا رہا ہے یہ طلاق کا معاملہ ہے۔ ان معاملات میں انسانوں سے زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہے، اس لیے امر اللہ کہہ کے یہ احساس دلا گیا کہ ذرا سنجیدہ ہو جاؤ خدا کے احکامات کی پابندی کرنے میں۔ یہ آیت اور اس سے پہلے کی چند آیتوں پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو 5 چیزیں معلوم ہوتی ہے تقوی کے تعلق سے، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو اللہ کی طرف سے کیا کیا چیزیں ملیں گی۔ اس میں سے ایک چیز، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العزت مہیا فرمائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے تمام معاملات میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوگا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ گویا کہ 2-3 آیاتوں کے سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ہر جگہ بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو شخص ان معاملات میں اور زندگی کے دیگر معاملات میں تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعامات سے نوازے گا۔ ایک بات اور کہ عورتوں کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں بار بار تقوی لا کر کے عورتوں کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ بہرحال عورتوں کے معاملہ میں انسان بسا اوقات بلکہ زیادہ تر کوتاہیاں کر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے تقوی کا لفظ جا بجا تقریباً جتنی آیتیں گزری ہیں اکثر و بیشتر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی یاد دہانی کرائی ہے، اور نکاح کے موقع سے جو آیت جو پڑھی جاتی ہے اس میں بھی تقوی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ تو گویا عورتوں کے معاملات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ آئلی نظام ایک ایسا نظام ہے کہ جو اندرونی طور سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے یا اندرونی طور سے زیادہ سمجھیے کہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کے جو آپسی خلفشار ہے، آپسی جو سمجھیے کہ جھگڑے ہیں اس کو زیادہ تر لوگ نہیں جان پاتے ہیں، اور اندرونی معاملات جب زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں تب یہ معاملہ ابھر کر آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے بار بار ایسی چیز کی یاد دہانی کرائی ہے، ایسی چیز کی ترغیب دی ہے کہ جو چیز دل میں ہو یعنی خوف خدا، تو پھر ان معاملات میں انسان ذرا سنجیدہ ہو جائے گا۔ اور عورتوں کے معاملے میں
خوف خدا اگر ہو تو انسان بہرحال غلط قدم اٹھانے سے پرہیز کرے گا۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے اجر عظیم عنایت فرمائے گا۔ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے سیئات کو دور کرے گا، اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ تلاوت سننے کے بعد ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ ترجمہ: اور ان کو زمان عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو، لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ اب یہ آیت ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، یہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو ان کو جہاں تم رہتے ہو وہاں ان کو رکھو۔ گویا کہ طلاق جن عورتوں کو دیا جائے گا تو اس کی جو قسمیں ہوں گی وہ یہ ہے کہ یا تو طلاق رجعی ہوگی، یعنی ایک طلاق دے کر کے رجوع کا حق باقی رہے گا، یا تو طلاق جس عورت کو دیا جائے گا وہ حاملہ ہوں گی، اور یا تو طلاق جو دیا جائے گا تو طلاق مبتوتہ، یعنی 3 طلاق دے کر کے بالکل جدا کر دیا جائے گا۔ طلاق رجعی میں تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت کو رہائش بھی دی جائے گی اور نفقہ بھی دیا جائے گا، اور طلاق وہ طلاق جو حمل کی مدت میں ہو عورت اور طلاق دے دیا جائے تو وضع حمل تک اس عورت کے لیے سکنا اور نفقہ کا انتظام شوہر کے ذمے ہے۔ اور اگر طلاق ایسی طلاق ہو جو مبتوتہ ہو، یعنی 3 طلاق دے دی جائے، تو اس میں فقہا کی آراء مختلف ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف سکنا دیا جائے گا یا رہائش نہیں، نفقہ نہیں دیا جائے گا، کچھ کا کہنا ہے کہ دونوں نہیں دیا جائے گا، اور کچھ کا اس کے برعکس۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے جو معاملہ درپیش ہونے کے بعد عام طور سے لوگ مفتیاء کرام سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں جو یہاں سمجھنا ہے تفصیلی طور سے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ دیکھو جن عورتوں کو تم طلاق دے دو ان کو رہنے کے لیے ایسی جگہ دو جہاں پہ تم رہتے ہو۔ من وجدکم، وجد کہتے ہیں جو چیز میسر ہو، مہیا ہو، یعنی جو تمہارے پاس آسانی کے ساتھ مہیا ہو، یا جو کشائش اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے تم عورت کی رہائش کا نظم کرو۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، اور انہیں پریشان نہ کرو، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ ان پر تم تنگی پیدا کرو، یعنی بس کبھی ایسا نہ ہو کہ تم ان کو اتنا پریشان کرو کہ تمہارے گھر میں رہنے سے وہ فرار اختیار کر لے۔ یعنی اگر اپنی رجعی طلاق دی ہوئی بیوی کو تم نے سکنا دیا ہے تو خوش دلی کے ساتھ دو، کشادہ قلبی کے ساتھ دو، ایسا نہ ہو کہ ماحول سے مجبور ہو کر کے دو، بلکہ اللہ کے احکام کو مجبوری کے طور پہ استعمال کرنا کہ چلو اللہ کا حکم ہے مان لیتے ہیں، یہ ایک مومن کے شان نہیں ہے، بلکہ مومن کے ایمان کے خلاف ہے کہ وہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اسے کشادگی قلب کے ساتھ انسان اتباع نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا بھی ہے کہ اگر اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، کشادہ قلبی کے ساتھ دل میں حرج لاتے ہیں، تو گویا کہ وہ مومن کامل نہیں ہے۔ تو وہی اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے سکنا دیا ہے تو بہرحال اللہ کا حکم ہے، سکنا رہائش تو طلاق رجعی والی عورت کو دینا ہی ہے، خدا کا حکم ہے تو، لیکن
سکنا دینے میں، رہائش دینے میں انہیں اتنا تنگ نہ کرو، دیگر طریقے سے، کئی طریقوں سے انہیں پریشان نہ کرو کہ جس پریشانی سے تنگ آ کر کے تمہاری بیوی تمہارے یہاں رہنا چھوڑ دے اور پھر اپنے مائکے جانے کے لیے یا دوسرے کہیں ان کے جو محرم رشتہ دار ہوں وہاں جانے کے لیے مجبور ہو جائے۔ اچھا، طلاق رجعی میں سکنا دینا بہرحال اللہ کا حکم ہے تو ضروری ہے، لیکن اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب رہائش وہیں رہے گی جہاں شوہر ہے اور طلاق رجعی کا معاملہ ہے تو حالات کہیں خوشگوار ہو جائیں اور جس کی وجہ سے مرد پھر رجوع کر لے اور اس کی نکاح میں وہ عورت رہنے لگے، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے۔ اس کے بعد آیت میں ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، طلاق رجعی جن عورتوں کو دی جائیں گی وہ بہرحال اپنے شوہر کے پاس رہیں گی۔ اگر وہ عورت حمل سے ہے تو طلاق رجعی دی جائیں یا طلاق مبتوتہ دیا جائے، 3 طلاقیں دی جائیں، ان کی عدت وضع حمل ہوگی۔ اللہ نے کہا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والی عورتیں ہیں تو ان کا نفقہ دینا ہوگا، سکنا دینا ہوگا، یہاں تک کہ وضع حمل کی مدت وہ پوری کر لے، یعنی بچے کی ولادت ہو جائے۔ اگر مان لیا جائے کسی عورت کو اس کے شوہر نے حمل کے پہلے مہینے ہی میں طلاق دے دیا تو تقریباً 9 مہینے تک مرد کے اوپر ضروری ہے کہ عورت کے لیے سکنا اور نفقہ کا انتظام کرے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ولادت حمل سے چند دنوں پہلے اگر طلاق دے دیا ہے تو وضع حمل سے سمجھیے کہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو گویا کہ اس آیت میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر وہ حمل والی عورتیں ہیں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی اگر ولادت ہو جاتی ہے تو عورت اپنے شوہر سے آزاد ہو جائیں گی۔ یہ باتیں جس سیاق و سباق میں بیان کی گئی ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدت کی مدت میں کسی کے اوپر خرچ کرنا جبکہ شوہر نے مکمل ارادہ کر لیا ہو کہ اسے اپنے سے جدا ہی کرنا ہے تو پھر اس کے نفس پر گرا گزرے گا کہ اس کو رہائش کا انتظام اس کے لیے یا نفقہ کا انتظام کیوں کریں۔ تو عدت کی مدت بہرحال اگر اس حساب سے چل رہے ہیں، وہ ایام کے حساب سے چل رہے ہیں، ماہواری کے حساب سے اگر پوری کر رہی ہیں عورتیں تو 3 مہینے سے کم ہے۔ اور اگر ایسی عورتیں ہیں جو سمجھے کہ طہر اور ناپاکی کے حساب سے اپنی عدت پوری نہیں کر رہی ہیں تو 3 مہینے ہیں۔ اب تیسرا مرحلہ جو آئے گا وہ یہ ہے کہ اگر عورت ایسی ہے جو حمل سے ہے تو اس کی عدت تو 3 مہینے سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، 4 مہینے بھی، 5 مہینے بھی، 8 اور 9 مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال جس مرد نے جدا کرنے کا ارادہ کر لیا ہو تو اسے گراں گزرے گا، اس لیے اللہ نے کہا ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اسے تمہیں ماننا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو عورت حمل سے ہو اور حمل سے ہو اور طلاق اسے مل گئی ہو تو ولادت حمل کے بعد، وضع حمل کے بعد اس کی عدت پوری ہو گئی۔ اب عورت وہ آزاد ہو گئی، آزاد ہونے کے بعد اس بچے کی پرورش کا معاملہ کیا ہوگا، اس کا حکم یہ آیا ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ اگر وہ اس بچے کو دودھ پلاتی ہیں تمہارے لیے تو اس دودھ پلائے کی اجرت دو۔ دیکھیے بچے کو جو عورت دودھ پلائیں گی اس کی کم سے کم 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے نکاح میں ہے، اس وقت تو دودھ پلانا عورت کے لیے ضروری ہے، فرض ہے اس کے اوپر اپنے بچے کو دودھ پلانا۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں تقریباً ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، یہ مائیں جو ہیں 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائیں گی، اور نکاح میں ہونے کی صورت میں بچے کو دودھ پلاتے ہوئے اجرت لینا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جس کام کا کرنا پہلے سے واجب ہو اس کام پر اجرت لینا رشوت ہے، اور رشوت لینا دینا دونوں حرام ہے۔ دوسری شکل وہ یہ ہے کہ عورت نکاح میں نہیں، عدت کی مدت میں ہے، تو عدت کی مدت میں بھی بچے کو دودھ پلانا اس عورت پہ ضروری ہے، اس لیے کہ شوہر
نفقہ بھی دے رہا ہے اور سکنا بھی دے رہا ہے۔ اب تیسری شکل یہ ہے کہ عورت کو طلاق دی گئی، ایام حمل میں طلاق دی گئی اور اس کی عدت وضع حمل تک ہے، تو وضع حمل کے بعد عورت اپنے شوہر سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اب آزاد ہونے کے بعد کیا اس شوہر کے لیے اس بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے یا نہیں، یہ بات یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اس عورت نے تمہارے لیے اس بچے کو یعنی تمہارے بچے کو دودھ پلایا تو اس کو اس کا اجر دو۔ آیت کے اس حصے میں کہ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس حصے میں مرد اور عورت، شوہر اور بیوی دونوں کو عتاب کیا گیا ہے، دونوں کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو اگر دودھ پلانے کے تعلق سے تم دونوں کے درمیان اگر کچھ اختلافات پیدا ہو جائیں، یعنی شوہر کے لیے یہ کہا گیا کہ دیکھو تم ماں کی ممتا کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کم اجرت پر یا سمجھے کہ فری میں مفت میں دودھ پلانے کی کوشش نہ کرو اور اسے مجبور نہ کرو، اور عورت سے یہ کہا گیا کہ دیکھو تم اگر دودھ نہیں پلاتی ہو یا دودھ پلانے کی اجرت زیادہ طلب کرتی ہو تو ایسا نہیں کہ اس بچے کی پرورش تمہارے اوپر منحصر ہے، بلکہ اس بچے کو کوئی دوسری عورت بھی پرورش کر سکتی ہے، لیکن بہرحال ماں کا جس سے وہ بچے کی ولادت ہوئی ہے اس کا زیادہ حق ہے اس بچے کو دودھ پلانا۔ اس لیے فقہاء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسری عورت سے دودھ پلا رہا ہے اور اس کی اجرت اسے دے رہا ہے اور جتنی اجرت اس بچے کی ماں مانگ رہی ہے اتنی ہی اجرت پہ دوسری عورت سے دودھ پلا رہا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں ہی سے دودھ پلوائے، اس لیے کہ اجرت جب برابر ہے تو اس کو اجرت دے کر کے دودھ پلوا دے۔ بلکہ فقہاء کرام نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ بچے کی رضاعت اگرچہ اس کا خرچہ والد کے ذمہ ہے لیکن حضانت یعنی گود یہ ماں ہی کا حق ہے، اس لیے اگر شوہر کسی دوسری عورت سے دودھ پلوا رہا ہے تو اس عورت کو چاہیے کہ اس بچے کی ماں کے پاس آ کر کے دودھ پلائے، اس لیے کہ اس بچے کی گود اس کی ماں۔ تو وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر تم دونوں میں اختلافات ہو جائے تو پھر معروف طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر بہت زیادہ جب آپس میں ایک دوسرے کے اندر تنگی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کو پریشان کرنا شروع کر دو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی۔ اب آگے کی آیت دیکھتے ہیں۔ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ ترجمہ: خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے اور جس کو رزق کم کر دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا، بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 7 ہے سورہ طلاق کی۔ ابھی جو بات چل رہی ہے وہ بچے کی حضانت، بچے کی رضاعت اور پھر شوہر کے لیے اپنی مطلقہ بیوی کے نان و نفقہ کے تعلق سے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو حکم نازل فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ اللہ نے جس کو جتنی خوشحالی دی ہے اسے اپنی وسعت کے حساب سے نفقہ دینا چاہیے، یعنی بیوی کو نفقہ دینے کا اعتبار شوہر کی مالیت کا کیا جائے گا۔ اگر شوہر مالدار ہے اور عورت غریب ہے تو ایسا نہیں ہے کہ عورت غریب ہے تو شوہر کو اس کے حساب سے نفقہ دینا پڑے، ایسی بات نہیں، بلکہ شوہر کو اپنے معیار کے مطابق نفقہ دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر شوہر غریب ہے اور عورت مالدار ہے تو عورت کے معیار کے حساب سے اسے نفقہ نہیں بلکہ شوہر کے معیار کے حساب سے نفقہ دیا جائے گا۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کی رزق تنگ کر دی گئی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے اسی میں سے اس پر خرچ کرے۔
غریب اپنے حساب سے اور مالدار اپنے حساب سے خرچ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ رب العزت کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا ہے مگر اتنا ہی جتنا اسے دیا ہے۔ ہم زندگی کے ہر شعبے میں اسے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں جہاں مکلف کیا ہے، جتنا مکلف کیا ہے اتنا ہی ہم کرنے کے حقدار ہیں۔ دنیا کے حالات دیگر کیوں ہو رہے ہیں تو ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا ہم مکلف ہیں ان پہ۔ اسی طریقے سے نمازوں کا معاملہ ہے، روزوں کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، آدمی اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا مکلف ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ اپنے طور سے یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم اسی بات کو مکلف ہیں، ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ یہ سوچنا اور یہ کہنا بھی اس کے لیے غلط ہے۔ عام طور سے روزہ رکھنے کے تعلق سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اب ہم سے نہیں ہو پائے گا، ہم اتنے ہی مکلف ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کی نفسیات سے اور اس کی جسم کے کیپیسٹی سے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا مکلف ہے اور انسانی جسم کتنے روزے کا مکلف ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے آپ کے تعلق سے یہ کہتے ہوئے کہ ہم اسی بات کے مکلف ہیں، یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہمارے لیے اس سچویشن میں کیا ہے۔ تو اس سچویشن میں اگر ہمارے لیے حکم ایسا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور ہم اپنی کوتاہیوں کی بنیاد پہ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اسی بات کے مکلف ہیں۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالی عسر کے بعد یسر پیدا فرمائے گا۔ دیکھیے اس آیت میں دو باتیں بہت غور کرنے کی ہے۔ ایک تو یہ ہے میاں بیوی دونوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھو تنگی کے بعد آسانی آئے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور دوسری بات جو سمجھ میں آ رہی ہے، علامہ آلوسی وغیرہ نے اس کو لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فراخی دل کے ساتھ، کشادگی قلب کے ساتھ اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے اور نفقات واجبہ اسے عنایت کرتا ہے تو ان قریب اللہ رب العزت اپنی ذات سے، اپنی طرف سے تنگی کے بعد آسانی اس کے لیے پیدا فرمائیں گے۔ تو گویا کہ اگر کوئی شخص اپنی تنگ حالی کے باوجود قانع اور صابر ہو کر خدا کے حدود کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد اس کے لیے فراخی پیدا فرمائیں گے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، آگے کی آیت۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ ترجمہ: کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ ناظرین کرام، یہ سورہ طلاق میں اب تک کی جو آیتیں آئی ہیں اس میں زیادہ تر احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان احکامات کے درمیان فوراً اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے تعلق سے تذکرہ کرنا شروع کر دیا، یعنی آئلی نظام کو، آئلی قوانین کو بیان کرتے کرتے پچھلی قوموں کے تعلق سے بتانا شروع کر دیا۔ اس میں کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم غور کرتے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں جو فتنہ، فساد اور دیگر چیزیں، ایسی چیزیں جس کی وجہ سے انسانوں نے نقصان کیا، اس میں ایک سمجھیے کہ اس میں ایک بڑی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ آئلی نظام جب برباد ہوا انسانوں کا تو اس آئلی نظام کی وجہ سے فتنہ اور فساد برپا ہوئے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے اور ان کے رسولوں نے جو احکامات دیے، ان آئلی نظام سے لوگوں نے سرتابی کی، رسول کی باتوں کے ماننے سے اکڑ دکھائی اور اس نظام کو نہیں مانا، آئلی نظام تباہ و برباد ہوا، جس کی وجہ سے بدکاری عام ہوئی اور ہم جنس پرستی عام ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرما دیا۔ تو اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پہلے کی قومیں جو برباد ہوئی، ان کے برباد ہونے کے تمام اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہوں نے آئلی نظام سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اور ابھی اس زمانے میں، اس دور میں ہم غور کریں تو
دنیا کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو آئلی نظام سے، آئلی قوانین سے دستبردار ہو چکی ہے، خاندانی سسٹم ان کے یہاں نہیں ہے، اور وہ ہم مسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ شریعت کی بات جو اتنی چلتی ہے، اس کے پیچھے یہی لاجک ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ تم مسلمان رہو، لیکن تمہارا جو خاندانی سسٹم ہے، جو آئلی نظام ہے، اس سے دستبردار ہو جاؤ۔ جب انسان یا جب کوئی ملک یا جب کوئی علاقہ آئلی نظام سے دستبردار ہوتا ہے تو پھر ان کے اندر لامحالہ بدکاریاں آتی ہیں، اور جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے اوپر سزائیں بھیجتا ہے۔ تو اس آیت میں دیکھیے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا، اور رسولی ہی، اور اس کے رسولوں کے حکم کو نہیں مانا۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے اس کا سخت محاسبہ کیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور اس کے لیے اسے سخت سزائیں دی۔ یہ حاسبنا حسابًا شدیدہ کے تعلق سے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ یہ چیز مستقبل میں ہونے والی ہے، لیکن ماضی میں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہو کر کے رہیں گی۔ اور دوسری بات، بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ حاسبناہا حسابًا شدیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پر تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہے، یعنی عذبناہا عذابًا نکرا پہلے ہے اور حاسبنا حسابًا شدیدہ بعد میں ہے، یعنی خدا اور رسول کے احکام سے سرتابی کرنے کی سزائیں اللہ نے دنیا ہی میں انہیں دے دیا، چاہے وہ خسف کی شکل میں ہو، یعنی زمین میں دھسا دیے گئے، یا مسخ کی شکل میں ہو، شکلیں بدل دی گئیں، یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، یا زمین کو پلٹ دیا گیا، یا آگ کی بارش ہوئی، یعنی جو بھی سزائیں ہوئیں اللہ نے دنیا میں انہیں دیا۔ اور حساباً شدیدہ اس کا تعلق اخیر سے ہے، یعنی آخرت میں اللہ رب العزت اس سے سخت حساب لے گا۔ تو گویا کہ اس آیت کو بیان کر کے اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ دیکھو، تم سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے خدا کے حکم سے سرتابی کی، اور اس کے رسول نے جن احکامات کی تعمیل کرنے کو انہیں کہا تھا، یعنی اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دیا، آئلی نظام جو رسولوں نے بتایا تھا اس سے وہ دستبردار ہو گئے، پھر ان کے یہاں زنا اور دوسری برائیاں پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو تہبالہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اسی لیے یہ جو احکامات تمہیں بیان کیے جا رہے ہیں، یہ طلاق کے جو احکامات ہیں، یہ ایسے احکامات ہیں جو بہت سمجھے کہ وہ ایک آئلی نظام میں طلاق اور نکاح کا معاملہ ایسا ہے جو بہت مضبوط بھی ہے اور بہت نازک بھی ہے، اور ان معاملات میں تمہیں بہت ہوشیار رہنا ہے۔ خاص طور سے مردوں کو اس لیے اس کی تلقین کی گئی ہے کہ عام طور سے عورتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، یا مائکے والے کبھی نہیں رہتے ہیں یا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو مردوں کی طرف سے ظلم و زیادتی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے بار بار تقوی کی یاد دہانی کرائی کہ تم تقوی اختیار کرو، اور ان معاملات میں، طلاق کے معاملات میں، رجعت کے معاملات میں، نفقہ اور سکنا کے معاملات میں، بچے کو دودھ پلانے کے تعلق سے، اور عدت کی مدت میں اس کے ساتھ نرم رویہ کرنے کے اعتبار سے تم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی پابندی کرو، اس کے احکامات اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانو اور اس پر عمل پیرا رہو۔ اگر اللہ نے تمہیں زیادہ دیا ہے تو اپنے دیے ہوئے مال سے اپنی گزشتہ بیوی جو عدت مکمل کرنے کے بعد تمہاری بیوی نہیں رہے گی، اس کے اوپر تنگی پیدا نہ کرو، جو کچھ اللہ نے دیا اس سے خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو۔ اگر تم نے کشادگی قلب کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اور صبر و رضا کے ساتھ خدا کی بات مانتے ہوئے، اور سمجھے کہ اللہ رب العزت نے جو حدود قائم کیے ہیں ان حدود پر پابند رہتے ہوئے نفقہ اور سکنا میں تم نے اس پر ظلم و زیادتی نہیں کیا نفقہ اور سکنا کے تعلق سے، تو اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے ایسا
اس کے برخلاف کیا تو یہ کوئی بھلے آدمی کا کام نہیں ہے کہ جو اس کے انڈر میں ہوں اس کو ستایا جائے، پریشان کیا جائے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر پچھلی قوموں کے واقعات دیکھو، ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا۔ اگر تم نے وہی روش اختیار کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سزا دے سکتا ہے۔ یہ سورہ طلاق کی جو چند آیتیں ہیں، یعنی 5، 6، 7، 8، جن میں طلاق کے احکامات، خصوصاً حمل کی مدت میں رضاعت کے احکامات جو بیان کیے گئے ہیں، اس میں جا بجا اللہ رب العزت نے تقوی کی تلقین فرمائی ہے۔ اور یہ تقوی کی جو کیفیت ہے، جو صورت ہے، وہ ہمیں صرف انہی ایام میں، انہی معاملات میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں تقوی کو اپنانا چاہیے۔ تقوی کا مطلب بہت واضح ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، اللہ کے خوشنودی کے اہتمام کے ساتھ اپنے دنیا کے کاموں کو انجام دینا اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں جا کر کے تفسیری سلسلہ وار تفسیر سے استفادہ کریں، دیگر لوگوں کو شیئر کریں، اور دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔